اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں کا ترجمہ: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں۔ آج کی اس نشست میں، آج کی اس بیٹھک میں ان آیتوں کے تلاوت کرنے کا مقصد یہ آیتیں تلاوت کرنا، پڑھنا، ان کا سادہ مطلب سمجھانا، ایک بات۔ دوسری بات، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں کے تعلق کو بتانا۔ الحمد کے سورہ میں اور سورہ بقرہ کی جو 5 آیتیں پڑھیں ان میں کیا تعلق ہے یہ بتانا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث سنانا اور اس حدیث کا مطلب سمجھانا، یہ ہے آج کی بیٹھک کا مقصد۔ سورہ الفاتحہ یہ اس سورہ کا نام ہے، الفاتحہ۔ الفاتحہ
وہ چیز ہے جس سے کوئی کتاب شروع کی جائے یا کوئی کام شروع کیا جائے. کتاب پڑھنا شروع کریں یا کوئی کام کرنا شروع کریں تو جو کہہ کر یا جو کر کے وہ پڑھتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں اس کو الفاتحہ کہتے ہیں. اس سورے سے قرآن شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ الفاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین سے یہ سورے سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ ہے. اور بھی دوسرے بہت سی باتیں ہیں اسلام کے بارے میں، مگر فی الحال سادہ مطلب سمجھانا مقصد ہے، اس لیے اتنی بات کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. یہ ترجمہ ہے اردو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. مسلمان اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے یا کرتی ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرنے میں برکت ہے، اللہ کی مدد ہے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری طرف توجہ کرتا ہے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری طرف نظر کرتا ہے، توجہ کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. یعنی جو تمام کائنات کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، سب پر حکومت چلا رہا ہے. یہ سب باتیں رب کے معنی میں داخل ہیں. تعریف مالک، یعنی رب کے معنی مالک، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، سب پر حکومت کرنے والا. تو تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے، ساری دنیاؤں کا رب ہے. تعریف اسی کے لیے ہے. الرحمن الرحیم. ترجمہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک ہے جب آخرت میں تمام انسان اس کے سامنے حاضر ہوں گے. وہ سب کا حساب لے گا اور ان کے عمل کے مطابق ان کو انعام دے گا یا سزا دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا انصاف کرنے والا بھی ہے. اللہ کی مہربانی کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنا چاہیے اور اس کے انصاف سے اس سے ڈرنا بھی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ہم تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تیرے لیے ہی روزہ رکھتے ہیں، تیرے لیے ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، تیرے لیے ہی حج کرتے ہیں، تیری ہی تسبیح کرتے ہیں، تیرا ہی ذکر کرتے ہیں، تیری ہی بات سنتے ہیں. یعنی تو جیسا کہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں، تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں. یہ سب باتیں شامل ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
में ये सब बातें शामिल हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तर्जुमा, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तेरा गज़ब नहीं हुआ और जो भटके हुए नहीं हैं। ये है वो दुआ जो कुरान पढ़ना शुरू करते हुए हम अल्लाह ताला से करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तेरा गज़ब नहीं हुआ और जो भटके हुए नहीं हैं। ये है वो दुआ जो कुरान पढ़ना शुरू करते हुए हम अल्लाह ताला से करते हैं। सूरह फातिहा एक दुआ है बंदे की जानिब से, बंदा दुआ कर रहा है अल्लाह से, और कुरान मजीद उस दुआ का जवाब है अल्लाह की जानिब से, और कुरान मजीद बंदे की उस दुआ का जवाब है अल्लाह ताला की जानिब से। बंदा दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, जवाब में अल्लाह ताला पूरा कुरान उसके सामने रख देता है कि ये है वो हिदायत जो तूने मुझसे मांगी है, ये है वो सीधा रास्ता जो तूने मुझसे मांगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ये किताब है, यानी ये अल्लाह की किताब है। ज़ालिकल किताब, ये अल्लाह की किताब है। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है। ला रैब फीह, इसमें शक करने की कोई बात नहीं है। ये माने भी हैं इसके। ये किताब ऐसी किताब है कि इसकी बातों में शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। हर बात यकीनी है इस किताब की, हर बात सच्ची है इस किताब की। सही है कि नहीं, ये शक लाने की कोई गुंजाइश नहीं। ला रैब फीह, इसमें शक की कोई बात नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, दो अल्फाज हैं ये। हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए। ये किताब क्या है? हुदन है, हिदायत है। ऊपर सूरह फातिहा में यहदीना सिरातल मुस्तकीम कहकर जो हिदायत तुमने मांगी है, इस किताब में वही हिदायत है। सूरह फातिहा में यहदीना सिरातल मुस्तकीम कहकर सीधे रास्ते की जो दुआ तुमने की है, ये कुरान मजीद उसका जवाब है। इस किताब में वही सीधा रास्ता बताया गया है जो तुमने मांगा, और वही हिदायत इस किताब में मौजूद है जो तुमने अल्लाह से मांगी है। तो हुदन हिदायत है। ये पूरी किताब, ये पूरा कुरान हिदायत ही हिदायत है। हिदायत के माने सीधा रास्ता, यानी सीधा रास्ता बताने वाली किताब। लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, ये समझने की बात है। ये कुरान मजीद तो हिदायत ही हिदायत है, मगर इस हिदायत से मुत्तकीन ही फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हिदायत से फ़ायदा सिर्फ़ मुत्तकीन ही उठा सकते हैं। मुत्तकीन कौन? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। मुत्तकीन कैसे लोग हैं? अल्लाह ताला वो भी बता देता है
کہ کیسے لوگ متقی ہیں اور کیسے متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے ان کی پہلی بات متقین کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان یعنی اللہ کی صفات، وحی، اللہ جو وحی نازل کرتا ہے وہ وحی، جنت، دوزخ وغیرہ کو مانتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں نظر نہیں آتے، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور بھروسہ ہمارا ہے، اس واسطے جو بات بھی وہ بتائے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ تو جو غیب کی باتیں پیغمبر بتائے ہیں، جیسا اللہ کے بارے میں، اللہ کی نازل کردہ وحی کے بارے میں، جنت، دوزخ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، مگر ان پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ ان باتوں کو غیب کہتے ہیں، اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ متقی ہیں، اور ایسے متقی قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری بات ہے۔ ایمان کے بعد فوراً نماز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ صرف ایمان لا کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ ایمان لانے کے بعد جن باتوں پر ایمان لائے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت آ گیا وہ تیاری کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری صفت ہے، کس کی؟ متقین کی۔ اور قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی بھی یہ صفت ہے کہ نماز کو قائم کرنے والوں کے لیے اس کتاب میں فائدہ ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے۔ نماز قائم کرنے والے ہی متقی ہیں، اور ایسے متقین کے لیے ہی اس کتاب میں ہدایت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ترجمہ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ایک اور بات متقین کی۔ متقین کون ہیں؟ متقین وہ بھی ہیں جو اللہ نے جو کچھ مال متاع ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ ایسے متقین کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو اس میں بڑی اہم باتیں بیان کر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ لے قرآن تیرے سامنے ہے جو تو نے پوچھا تھا، مگر یاد رکھ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے اندر یہ باتیں پیدا ہونی چاہیے: غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور بھی چند باتیں آگے آتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ترجمہ، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی یہ قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی ایک اور بات متقین کی، قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی کے اندر یہ بات بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کی وحی ہر آدمی کے پاس
الگ الگ نہیں آتی، ایک ایک آدمی کے پاس اللہ اپنی وحی نہیں بھیجتا، بلکہ پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں کے ذریعے ہی اللہ کی وحی آتی ہے۔ جو متقین قرآن مجید کو اور اللہ کی سب کتابوں کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی ایک اور بات ہے، ان کی ایک اور صفت، متقین قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے، قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں میں آخرت پر ایمان بھی ہونا چاہیے، آخرت پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کے معنی یہ ہیں، ہم سب دنیا میں جو بھی کرتے ہیں اس کے لیے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا بنائے گا جس میں تمام انسانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا، جنت یا دوزخ۔ اصل خوشی انسان کے لیے جنت کی خوشی ہے اور اصل تکلیف دوزخ کی تکلیف ہے۔ ان سب باتوں کو آخرت کہتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں وہ متقی ہیں، اور ایسے متقی ہی اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اس قرآن سے سیدھا راستہ پاتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے متقین کو، ایسے متقین کو جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، قرآن پر اور دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بات بتا دیتا ہے ان آیتوں میں۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کا اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں کا سادہ مطلب۔ اب ایک حدیث میں سورہ فاتحہ کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے روایت کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھے، ان کی باتیں سنیں، اس واسطے وہ صحابی ہیں۔ تو جو باتیں حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں، ان میں ایک بات وہ ہمیں بتاتے ہیں دنیا کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ بخشا گیا، وہ دیا گیا جو اس نے مانگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکریہ ادا کیا۔ اور جب وہ یعنی بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اسنی علی عبدی،
یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، مجدنی عبدی، میری بڑائی بیان کی میرے بندے نے۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے۔ یہ بات جو بندے نے ابھی کہا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا، وہ دیا جو اس نے مانگا۔ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ اس حدیث میں چند باتیں سمجھنے اور غور کرنے کی ہیں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، ایسی بات اللہ نے کہا، تو اس سے معلوم ہوتا کہ سورہ فاتحہ کتنی اہم اور کتنی عظمت والی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور سورہ فاتحہ کی عظمت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے جو جواب ہیں سورہ فاتحہ میں، یہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو اس وقت کی بات ہے، یہ نماز کے لیے خاص ہے۔ تو نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ جواب بھی دیتا ہے، اللہ کا جواب بھی ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پروردگار ہمارے پڑھنے پر ہمیں جواب دیتا ہے، یہ ہمارے لیے کتنی عزت کی بات ہے۔ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ سمجھ کر پڑھیں، پڑھتے وقت ہمارا دھیان اس سورہ کے معنی پر ہو، اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ رب العالمین سن رہا ہے اور جواب دیتا جا رہا ہے، ہماری ایک ایک آیت سن رہا ہے، ہم جو ایک ایک آیت اس کی پڑھ رہے ہیں وہ سن رہا ہے اور جواب بھی دیتا جا رہا ہے۔ ایسے مبارک موقع پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اگر ہمارا ذہن حاضر نہ رہے، معنی کی طرف ہماری توجہ نہ رہے اور دوسری طرف ہمارا ذہن بھٹکتا رہے تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایسے موقع پر جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہماری سن رہا ہے، ہماری بات کا جواب بھی دے رہا ہے، ایسے موقع پر اگر ہمارا ذہن نماز میں نہ رہے، سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں نہ رہے، اس کے معنی پر ہمارا دھیان نہ رہے، دوسری باتوں میں ہمارا ذہن بھٹکتا رہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت پڑھنے پر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا جواب ملتا جاتا ہے، اس لیے ایک ایک آیت پڑھ کر ٹھہریں اور اللہ تعالیٰ کا جواب ذہن میں لائیں، اس سے ہمارا ذہن بھٹکتا بھی نہیں، آیت کی طرف دھیان بھی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جواب کی طرف بھی ہماری توجہ رہتی ہے کہ ایک ایک آیت پڑھیں، ٹھہریں، اس کا مطلب ذہن میں لائیں اور یہ بات بھی ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، سورہ فاتحہ کی کئی حیثیتیں ہیں، سورہ فاتحہ میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، ایسی دعا جس کا جواب ساتھ ہی ساتھ ملتا جاتا ہے،
हम अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करते हैं, बहुत सारी दुआएं करते हैं, मगर सूरह फातिहा ऐसी दुआ है कि जब हम दुआ करते हैं तो जवाब भी आता है। ये उसकी ख़ास बात है। ये बात दूसरी दुआओं में नहीं है। अल्लाह ताला उनका भी जवाब देता है, मगर ज़रूरी नहीं कि दुआ करते ही पीछे ही उसका जवाब आ जाए। मगर सूरह फातिहा में ये बात है कि जैसे ही अल्लाह ताला से कहते हैं उसका जवाब भी आता है। इस सूरह में एक बात हम ये कहते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ताला क्या फरमाया कि ये मेरे और मेरे बंदे के बीच में है। हम अल्लाह ताला को एक बात देते हैं, अल्लाह से एक वादा करते हैं, या अल्लाह मैं तेरी इबादत करूँगा, मैं तुझसे मांगूँगा दुआ, तो अल्लाह ताला बोल रहा है ये तेरे और मेरे बीच में है। यानी उसका मतलब क्या हुआ, मैं देखता हूँ तू मेरी इबादत करता क्या दूसरे की भी इबादत करता, मैं देखता हूँ तू मुझसे दुआ करता या दूसरे से भी दुआ करता। तो जो है ये बात ज़रा गौर करने की है। यानी अल्लाह ताला देखेगा कि क्या बंदा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ही की इबादत करता है और अल्लाह ही से मदद मांगता रहता है या नहीं। ये हमारी आजमाइश है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उन लोगों का जो रास्ता भटक गए। ये है अल्लाह ताला से हमारी दुआ। इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदे को वो बख्शा जो उसने मांगा, जो तू मांगा मैं तुझे दिया, मांगया देखो भी छोड़ा अल्लाह। बंदे ने सिरात मुस्तकीम मांगा, यहदीना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम दीन इस्लाम है। सीधा रास्ता क्या है, अल्लाह का दीन इस्लाम। यानी बंदा इस्लाम मांगया, इस्लाम का रास्ता मांगया अल्लाह से, और दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में खोल कर बता दिया कि ये है इस्लाम, ये है इस्लाम का रास्ता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी बात पूरी कर दी। तो जो मांगा मैं दिया, अल्लाह ताला अपनी बात पूरी कर दिया कुरान देकर अल्लाह ताला अपना वादा पूरा कर दिया। अब ये हम पर है कि हम दीन इस्लाम पर चलते हैं या नहीं, जिम्मेदारी हमारी है। ये देख रहा है सो अल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी में, जब से हम ना होश रही तब से लेकर हमारी मौत तक, अल्लाह ताला ये देख रहा है कि तू जो बात बोला मुझे वो बात पर कायम है क्या नहीं। अपनी पूरी ज़िंदगी में तू मेरी इबादत कर रहा क्या दूसरे की भी इबादत कर रहा, मुझ ही से दुआ मांग रहा या दूसरों से भी दुआ मांग रहा, तू क्या कर रहा। मैं जो बताया इस्लाम उस पर चल रहा क्या अपने दिल में असर का कर रहा। तो पूरी ज़िंदगी में ये देखने वाला है। ये बात अल्लाह ताला जो है ऊपर बयान करेगा कि मेरे और मेरे बंदे के बीच में है, ये है आजमाइश। अब ये हम पर है कि हम दीन इस्लाम पर चलते हैं या नहीं। ये इस बात की दुआ है कि हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। ये दुआ में एक और बात भी है, या अल्लाह सीधा रास्ता बता। एक बात, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हम ना सीधे रास्ते पर चलना आसान कर, रास्ता मालूम हुआ, अब रास्ता चलना, रास्ता मुश्किल रहा तो भी चलने की तौफीक दे, वो रास्ते को हमारे लिए आसान कर। ये माने भी इस दुआ के अंदर हैं। अब इस दुआ के बारे में एक आखिरी बात, ये दुआ करते हुए हम ये बात भी दिल में रखें कि ये दुआ इनफरादी भी है और इज्तिमाई भी। हर दुआ करने वाले के लिए भी ये दुआ है और हम सब के लिए भी। यहदीना सिरात, हमें सीधा रास्ता बता, हमें
ہم سب کو، مجھے بھی اور ہم سب کو بھی. تو جب بھی یہ دعا کرتے ہمیں، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے نماز میں، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، ہمارے واسطے بھی دعا کر رہی، سب کے واسطے بھی ہمیں دعا کر رہی. انفرادی بھی ہے یہ دعا اور اجتماعی بھی. آخر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ بتا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو راستہ بھٹک گئے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.